Islamic scholar فضيلة الشيخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی جی ٹی روڈ گجرانوالہ۔ شکر کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے مصیبت پر شکر ادا کرنا اور ایک ہوتا ہے نعمت پر شکر ادا کرنا۔ آپ جانتے نہیں، حیران کیوں ہو رہے ہو کہ مصیبت پر اللہ کے شکر؟ بیٹے کے فوت ہونے کی اطلاع ہی کہتا ہے الحمدللہ، کبھی سنا ہے؟ کسی کے ایکسیڈنٹ کی خبر آئی اور آپ کہو الحمدللہ، کبھی سنا ہے اسے؟ آپ جانتے نہیں کہ اللہ چھین کر بھی آزماتا ہے اور دے کر بھی آزماتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں شر سے بھی آزماتے ہیں، ہم خیر سے بھی آزماتے ہیں۔ اللہ امیری سے بھی آزماتا ہے، اللہ غریبی سے بھی آزماتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ امیری کی آزمائش بڑی ہوتی ہے اور غریبی کی آزمائش چھوٹی ہوتی ہے۔ امیر 50 سال موجیں کرتا ہے اور 50,000 سال جواب دیتا ہے، اور غریب 50 سال تکلیف میں ہوتا ہے اور 50,000 سال موجیں کرتا ہے۔ نابینا 50 سال کا بیچارہ ہے اور 50,000 سال موجیں کرے گا کہ اس کو اللہ نہیں پوچھے گا کہ تو کیا دیکھتا رہا ہے۔ اور آنکھوں والا 50 سال موجیں کرے گا اور 50,000 سال کا بیچارہ ہوگا، کیونکہ اللہ پوچھے گا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ہاں تو نے ہاتھ سے کیا کیا، ہاں تو نے کان سے کیا سنا، ہاں تو نے زبان سے کیا بولا، ہاں تو نے آنکھ سے کیا دیکھا، ایک ایک انگ کا سوال کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے معراج کی رات جنت اور جہنم دیکھی، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءُ، جنت دیکھی تو اس کی اکثریت اس کے رہنے والوں کی فقیر لوگ تھے۔ جس آزمائش میں پاس کی ریشو زیادہ ہو وہ چھوٹی ہوتی ہے، اور جس امتحان میں پاس کی ریشو کم ہو وہ امتحان مشکل ہوتا ہے۔ جب نتیجے میں غربت کے امتحان میں پاس ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ غربت کا امتحان چھوٹا ہے اور امیری کا امتحان بڑا ہے، اس کے پاس ہونے والوں کی تعداد کم ہے۔ اگر ایسے ہے تو پھر پیسے پر شکر ادا کرتے ہو تو غربت پر شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرتے ہو تو نعمت کے چھن جانے پر شکر ادا کیوں نہیں کرتے ہو؟ نعمت کے چھن جانے کا معنی اللہ نے پیپر واپس لے لیا، اب آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ نعمت دینے کا معنی ایک پیپر کا اضافہ ہو گیا، نعمت چھن جانے کا معنی ایک پیپر رب نے وڈرا کر لیا کہ یہ چھوڑ دے، اس پہ محنت نہ کر۔ بچے کے میٹرک میں پیپر ہے، اگر استاد کہے کہ انگلش چھوڑ دو، یہ میں تمہیں پورے نمبر دے دوں گا، باقیوں پہ محنت کرو، خوش ہو جائے گا نا کہ ایک پیپر تو گیا۔ نعمت چھن جانے کا معنی اللہ نے ایک پیپر واپس لے لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت بھی قابل شکر ہے اور اس کی آزمائش بھی قابل شکر ہے، اور یہ بہت عظیم مرتبہ ہے اگر اللہ کسی کو عطا فرما دے۔ اس کا تذکرہ کبھی کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری قسم شکر کی ہوتی ہے نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ یہ جو شکر ہے، نعمت پر شکر،
انسان کی طرف سے نعمت آئے یا رحمان کی طرف سے نعمت آئے، دونوں کا الگ الگ شکریہ ادا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ انگریز کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ تھینک یو کہہ دے تو بڑے پھول جاتے ہو، واہ بھی واہ، بڑے سیولائزڈ، بڑے مہذب لوگ ہیں، تھینک یو بول رہے ہیں۔ اسلام نے سکھایا ہے کہ کیسے نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، احسان کا بدلہ کیسے دینا ہے۔ الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے، اس میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صنع الیہ معروف فلیکافئہ، اللہ ہو یا بندہ ہو، کوئی بھی تیرے ساتھ نیکی کرے اس کو اس کا بدلہ دو۔ اب اللہ کو تو نہیں دے سکتے، تو اس کا اگلا درجہ پہلا یہ کہ بدلہ دو۔ اس نے آپ کو کوئی چیز دی، آپ اس کے بدلے میں کوئی چیز دو۔ پڑوسی نے سالن بھیجا ہے، آپ چاول بھیج دو۔ اس نے کوئی چیز دی ہے، آپ بھی کوئی چیز دے دو۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ مَا يُكَافِئُهُ، اگر اس کے پاس بدلہ دینے کی ہمت نہ ہو، فَلْيَدْعُ لَهُ، اس کے لیے دعائیں کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے کیا دعا کر سکتے ہیں؟ وہ تو خود دعائیں قبول کرنے والی ذات ہے، یہ بندے کے لیے اتنی دعائیں کرو کہ دل مطمئن ہو جائے کہ میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا۔ کبھی ایسے کیا ہے؟ اس کی نعمت کا اعتراف کرو۔ فرمایا ایک روایت میں فَلْيَدْعُ لَهُ، دوسری میں وَلْيُثْنِ عَلَيْهِ، اس کی تعریف کرو، اس کی تعریف کرو۔ یہ قلم مجھے کسی نے کراچی کے ایک بھائی نے دیا تھا، یہ ویسٹ کوٹ مجھے گجرانوالہ کی کسی بھائی نے دی تھی۔ تعریف، اس کا ذکر، اعتراف، لکڑ ہضم پتھر ہضم نہیں، احسان فراموش نہیں ہونا، فراموش نہیں کرنا، اس کا ذکر کرنا۔ اس نے مجھے یہ چیز دی تھی، فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ، اس کی تعریف کرے، یہاں تک کہ اس کا دل کہے کہ تو نے اس کا بدلہ دے دیا ہے۔ فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ، اس کی تعریف کرے۔ اور ایک روایت میں وَلْيَدْعُ لَهُ، اس کے لیے دعائیں کرے۔ آپ جتنے بھی لیکچر سنتے ہیں، خطبات سنتے ہیں، دروس سنتے ہیں، میں کہتا ہوں کسی کی کوئی نصیحت آموز بات سنتے ہیں، میں کہتا ہوں رکشے کے پیچھے کوئی حکمت بھری بات دیکھ لیتے ہیں، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اس کے لیے دعا کر دیں۔ جزاک اللہ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لأخیہ جزاک اللہ خیراً فقد اجزل المثوبہ، جس نے کسی کے احسان پر اس کا بدلہ نہیں دے سکتا تھا، اس کو جزاک اللہ خیر کہہ دیا، اس نے بہت اچھا بدلہ دے دیا، کیونکہ اس نے رب ذوالجلال سے دعا کر دی کہ یا اللہ اس کو تو ہی جزا دے دے۔ اب رب اپنے حساب سے دے گا، رب اپنے کرم کے حساب سے دے گا، رب اپنے فضل کے حساب سے دے گا۔ تو اللہ سے دعا کر دی، اس نے اس کا حق ادا کر دیا۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ، جزاک اللہ نہیں ہوتا، جزاک اللہ خیر ہوتا ہے، جزاک اللہ شر ہوتا ہے۔ تجھے اس کا برا بدلہ دے، تجھے اس کا اچھا بدلہ دے۔ جزاک اللہ کا معنی تجھے بدلہ دے۔ جب تک آپ خیر نہیں کہو گے تو وہ خیر والا نہیں ہوگا، دعا پوری نہیں ہوگی۔ نمبر ایک، کہا اس کی تعریفیں کرے، کہا اعتراف کرے، لوگوں میں اس کی نیک نامی کا سبب بنے۔ اور نمبر تین کیا کہا، اس کے لیے دعائیں کرے۔ اور اس سے پہلا نمبر ہے اس کو بدلہ دے، اگر بدلہ دے سکتا ہے تو اس کو بدلہ دے، نہیں تو اس کا اعتراف کرے لوگوں کے سامنے، اس کی تعریفیں کرے اور اس کے لیے دعائیں کریں۔